السلام علیکم دوستو، آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسمبلی اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے ختم ہو چکی۔ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر مملکت نے اسمبلی کی برخاست یا توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب بنیادی طور پہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری نظام یہاں پر ہے، پارلیمانی نظام ہونا تو یہ چاہیے جیسے پچھلے 15-20 سال سے ہوتا آ رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ لیکن پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے، اگر صدر مملکت الیکشن کی تاریخ اعلان کرنا چاہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے سرکاری محکموں کے افسران، اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر اور ISI کے ندیم انجم صاحب، وہ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا جائے۔ اور یہاں تک تو چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی بنیادی طور پر جو سرکاری ملازم افسران ہیں وہ شاید ان کی ضرورت ہے کہ بھی منتخب حکومت نہیں ہوگی تو ان کا زور زیادہ چلے گا، ان کی طاقت اختیار زیادہ ہوگا، تو شاید وہ اس لیے الیکشن نہ کروانے کے میں دلچسپی رکھتے ہوں اور رکاوٹ بن رہے ہوں۔ لیکن پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اور پارٹی عجوبہ پارٹی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ جی میں مشوروں سے اعلان کرتا ہوں تاریخ کا، تو سرکاری ملازمین اپنے مفادات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے لوٹ مار کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ تو روک رہے ہیں، وہ سمجھ بھی آتی ہے بات۔ لیکن مسلم لیگ نون، آصف زرداری، پیپلز پارٹی، دیگر تمام پارٹیاں جن کا وجود ہی پارلیمانی جمہوریت سے ہے، جن کا وجود ہی الیکشن کی ضمانت ہے، جن کا وجود قائم ہی تب رہ سکتا ہے جب الیکشن ہو اور ایک فرد ایک ووٹ کا حق ملے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ کیا عجیب منطق ہے؟ اعظم نذیر تارڑ مطلب ہے بغیر منتخب آدمی جس نے کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی تعلق نہیں اس کا، وہ کہتا ہے جی صدر مملکت نہیں اعلان نہ کریں۔ مریم اورنگزیب جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے الیکشن، کسی ایک بندے سے اس نے ووٹ نہیں لیا آج تک، وہ کہتی ہے جی صدر مملکت صدارتی محل یا ایوان صدر چھوڑ دیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا اس وقت تک موجودہ صدر اپنی مدت پوری ہونے کے باوجود نئے صدر کے آنے تک صدر قائم رہتا ہے اور پورے اختیارات کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ جناب وہ اپنے اختیارات کو چھوڑ دے یا اختیارات اس کی کمی ہو جائے۔ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی پارٹی کی، پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، PTI نون لیگ یعنی اس کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ عوام کے اندر اتنا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ ہر معاملے کے اوپر مطلب ہے کہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اسمبلی مدت پوری کرے گی نہیں ہوگی، حکومت مدت پوری کرے گی نہیں ہوگی، نہیں کرے گی، وزیر اعظم قائم رہے گا نہیں رہے گا۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس طرح کا کنفیوژن لوگوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ اور پھر ریاست جو ہے وہ تو عوام کا نام ہے، عوام ہے ریاست، عوام جو ادارہ بنائیں گے وہ ریاست کا حصہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر دانشوروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ریاست کی تعریف ہی تبدیل کر دی۔ ریاست کیا ہے جی؟ ریاست ہمارے جنرل صاحبان، ریاست عدلیہ صاحبان، ریاست سرکاری افسران، اور جو اصل ریاست ہے عوام،
اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب یہ ایک سوال ایسا ہے جو روز بروز آپ کو بھی اور مجھے بھی تنگ کرتا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست ہوتی کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے، میں نے بتایا کہ عوام کے اداروں پر مشتمل، عوام کے، شہریوں کے، لوگوں کے منتخب کردہ اداروں پر مشتمل ریاست کہلاتی ہے، جس کے انڈر سرکاری محکمے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر عوام کے منتخب اداروں کی حیثیت زیرو، جو عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ لینے والے سرکاری ملازمین ہیں، وہ ریاست کے مالک، اصل ریاست وہ ہے جی۔ یعنی کہ پہلا صدر ہے، شاید اس سے پہلے زرداری، آصف زرداری، تھوڑی بہت حد تک، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت حد تک عوامی امنگوں کی کوئی نہ کوئی سوالات اور مطلب ہے کہ اس حوالے سے بات کرتے تھے۔ ابھی صدر مملکت کہتے ہیں بھی الیکشن پنجاب میں KPK میں اسمبلیاں ختم ہو گئی، 90 دن میں الیکشن کراؤ۔ پولیٹیکل پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، کہتی ہے نہیں کرانے، جس کا وجود ہی الیکشن کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر الیکشن پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے تو پھر تو نون لیگ کا، PTI کا، پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو وجود ختم ہو گیا۔ جو اصل سسٹم ہے اگر وہی نہیں ہے تو پھر ان کی ضرورت کیا؟ پھر آپ یہ روزانہ ٹی وی پہ آ کے فضول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے اور آپ کوئی اور کام کر لیں۔ اگر پارلیمانی جمہوریت ہے تو پھر تو الیکشن ٹائم پہ ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں، آخری سوال میں آپ سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہماری آرمی کے اپنے آئین، قوانین، اصول، ضوابط، اس پہ سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اس پہ عمل کوئی نہ کرے سزا ملے گی۔ عدلیہ کے اندرونی سسٹم کے اوپر جو ابھی بھی اسمبلی نے، وہ خیر غلط طریقے سے، لیکن اسمبلی نے اگر اس میں تبدیلی کی تو عدلیہ نے اس کو ختم کر دیا۔ عدلیہ کے قوانین، اپنے اصول و ضوابط پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ سرکاری ملازمین، DCO، SP، دیگر IG، یہ جو سارے میں، ان کے اپنے جو اصول و ضوابط ہیں اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن صرف اور صرف ان تمام اداروں کا جہاں سے یہ تمام اصول و ضوابط و قوانین آتے ہیں، جس کو ہم آئین بولتے ہیں، اس پہ عمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس یہی میرا ایک سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو مجھے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔